Start with the name of Allah. Start with the name of Allah, who is the most gracious and merciful. Assalamu alaikum, everyone. Firstly, I would like to introduce myself that I, Dr. Rima Aslam, working as a research associate and also a facilitator in this diploma. It's a great honor for me to welcome you all in this virtual graduation ceremony. Before we get started this virtual graduation ceremony, I would like to request Mr. Farhan Safar for the Holy Quran recitation recording. It's over to you, Farhan. قل هو الله. Thank you, Mr. Farhan. It was indeed heart-touching. We at Indus Hospital understand the importance of infection control in ensuring the safety and well-being of patients and staff. Indus Hospital's support is essential to delivering quality healthcare and running the IC diploma program. I welcome all the speakers and guests from different walks of life to share their valuable experiences and knowledge with us. Now, I request the Assistant Professor of Infection Control Training Center, Ms. Arfa Khatoon, for the welcome remarks and introduction. She runs this diploma since 2017, and she is a very creative person who comes up with innovative ideas. It's over to you, Ms. Arfa Khatoon. Thank you very much, Rima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, everyone. Thank you, Dr. Zafar और तमाम participants जो हमारे साथ हैं और हमें सुन रहे हैं. थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन है अबाउट DHIPC जो डिप्लोमा हॉस्पिटल इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल जो इंडस हॉस्पिटल में इनिशिएट हुआ इन 2017. तो इस हवाले से छोटी सी एक प्रेजेंटेशन है अब तक हमने क्या किया और हमारा क्या सक्सेस रहा और मिशन क्या है इंडस इन्फेक्शन कंट्रोल ट्रेनिंग सेंटर का. तो ये हमारा मिशन है टू प्रोवाइड द सेफेस्ट हेल्थ केयर सिस्टम इन पाकिस्तान थ्रू क्रिएटिंग अ जीरो टॉलरेंट अप्रोच टू avoidable infections and delivering safe, effective and patient-centered care through continuous education, improvement and control of healthcare associated infections. इसी को साथ लेते हुए हमने ये प्लान किया था हमारा डिप्लोमा प्रोग्राम, जैसे कि अभी रीमा ने बताया कि हमने इसको 2017 में स्टार्ट लिया था और अब अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा 6th बैच कंप्लीट हो गया है और 77th बैच का आज हमारा पहला सेशन हो गया है. इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स आज हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह. तो बेसिकली ये एक ऑनलाइन कोर्स है, मॉडल बेस्ड कोर्स है. इंडस हॉस्पिटल ने ये एक बाकायदा इस मॉडल को डेवलप किया है और इसको हम लोग ऑनलाइन लेके चल रहे हैं. आप लोगों को सारा पता है कि किस तरह से हम इसको अब तक मैनेज करते रहे और आप माशाल्लाह वेल अवेयर अबाउट इट. ये हमारी इन्फेक्शन कंट्रोल फैकल्टी है, टीम है जो इस पूरे कोर्स में बिल्कुल पिछले 6 बैचेस में हमारे साथ रही है और इनकी कोशिशें, काविशें और इनकी जो एक लगन है इन्फेक्शन कंट्रोल की ट्रेनिंग के लिए
وہ نہ ختم ہونے والی ہے. تو میں اپنی انفیکشن کنٹرول ٹیم کا بہت تھینکس بولوں گی کہ ان لوگوں کی ایفرٹ سے ہم یہ اس قابل ہو سکے کہ ہم یہ ٹریننگ کمپلیٹ کر سکیں. اس کے علاوہ ہماری ڈفرینٹ اسپیشلٹی بھی اس کورس میں ہمارے ساتھ تھی. ہم ان کا بھی تھینکس بولنا چاہتے ہیں. اور یہ جیسے ہی ہم لوگوں نے ان کے ساتھ اپنا پلان شیئر کرتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، ٹائملی اویلیبل ہوتے ہیں. جس طرح کی بھی کوئی پرابلم یا کوئی نالج ہمیں یا اب کچھ اور چاہیے اپڈیٹس، تو یہ ہمیں دیتے ہیں. تو اسپیشلی تھینکس انفیکشس ڈیزیزز ٹیم جو ہے ہماری، ریسرچ اینڈ ایپیڈیمیولوجی والی ٹیم ہے، مائکرو بایولوجی، فارمیسی، ہاؤس کیپنگ، فوڈ سروس ڈپارٹمنٹ، ایچ ویک سسٹم کے حوالے سے بہت اچھا افیکٹو ایک لیکچر ہمارا زکریہ دیتے ہیں، بجٹنگ کے حوالے سے، اینڈ کمیونیکیشن اسکلس جو کہ ہم لوگ اپنی فیکلٹی کو آؤٹ سورس کرتے ہیں. تو یہ ہماری فیکلٹی ہے. تھینک یو ویری مچ انڈس ہاسپٹل ٹیم کہ ہم سکسیزفلی یہ ساری چیزیں کر پا رہے ہیں. میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ یہ 2017 میں ہم نے اس کو سٹارٹ لیا تھا. انیشلی یہ فیس ٹو فیس اینڈ آن لائن تھا. اب یہ پورا کمپلیٹ آن لائن پروگرام ہے، لیکن اس کے 2 فیزز ہیں. ہم آن لائن بھی کرتے ہیں اور ہینڈز آن ٹریننگ آن سائٹ ہوتی ہے، جو کہ انڈس ہاسپٹل کے ڈفرینٹ کیمپسز کے اندر ارینج کیا جاتا ہے. لائک مظفر گڑھ میں ہم لوگ پلان کرتے ہیں، لاہور میں پلان کرتے ہیں، کراچی میں پلان کرتے ہیں. تو آپ سب لوگوں سے ہماری ملاقات بھی اسی ایک موقع پہ ہو سکتی ہے، جو کہ اس بار بھی ہوئی. اور ہم اچھا سا ایک نیٹ ورکنگ بھی اس کی وجہ سے بڑی اسٹرانگ ہو جاتی ہے. تو ہمارے ٹوٹل سبجیکٹ 8 سبجیکٹس ہیں، جو کہ 32 ویکس میں تھیوری کمپلیٹ ہو جاتی ہے، اور ایک جو سیمسٹر ہے جو کہ 16 ویک کا ہے وہ کلینیکل ہے. اور اس ایگزامس بیسڈ پہ ہم لوگ اس کی اسیسمنٹ کرتے ہیں، اور یہ ہماری آلموسٹ فیکلٹی ہے جو اس کے اندر شامل ہوتی ہے. تو سو فار جو اچیومنٹس ہیں اس کورس کے حوالے سے، ٹوٹل نرسز 388 اور 19 ڈاکٹرز اب تک گریجویٹ ہو چکے ہیں، 4 مائکرو بایولوجسٹ ہیں. اور ہمارا یہ جو پاسنگ کرائٹیریا ہے جو جس پہ ہم لوگ اسیس کر رہے ہوتے ہیں تمام اسٹوڈنٹس کو. نمبر آف پاس آؤٹ اسٹوڈنٹس کو اگر ہم دیکھیں 2017 سے 23 تک، تو 22 اسٹوڈنٹس انیشیل بیچ میں تھے ہمارے. اور ماشاءاللہ الحمدللہ ہم لوگ گرو کر رہے ہیں. اور ابھی جو بیچ اس وقت جو پاس آؤٹ ہو رہا ہے وہ 178 کا ہے، جو کہ 2023 کا ہے. ہمارا جو پرسنٹیج رہی ہے اب تک ہمارے اسٹوڈنٹس کی، پہلے سال میں 100% تھا. اس کے بعد جو اسٹوڈنٹس، کچھ اسٹوڈنٹس اس میں سے فیلئر ہیں، کچھ ایسے ہیں جو کسی وجہ سے کوئٹ کر گئے، کچھ ایسے ہیں جنہوں نے فریز کیا اپنا ایک سیمسٹر اور نیکسٹ ایئر میں انہوں نے اس کو دوبارہ سے سٹارٹ کیا. تو آلموسٹ ہمارا 80s میں اگر ہم دیکھا جائے تو پرسنٹیج ہماری چل رہی ہے. آئی ڈونٹ نو کہ ہمیں اس کو کوشش ہماری ہے کہ ہم اس کو امپروو کریں، لیکن کیونکہ اسٹوڈنٹس کی کچھ ذاتی مجبوریاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ کوئٹ کرتے ہیں. فیل کا جو پرسنٹیج ہے وہ بہت کم ہے، اپروکس کوئی 5% یا 7% ہمارا فیلئر اسٹوڈنٹس کا پرسنٹیج ہے. ادروائز یہ جو ٹوٹل ہے یہ اس میں وہ ہیں جو اسٹوڈنٹس کوئٹ بھی کر جاتے ہیں کسی وجہ سے. تو جناب اب تک آپ ابھی کی بات کریں اگر 2023 کی، تو 533 اسٹوڈنٹس سو فار کمپلیٹ کر چکے ہیں انکلوڈنگ آج کا بیچ. اور اس میں ہمارے پاس انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس بھی ہیں. آلموسٹ 58 سٹیز سے ہمیں لوگ جوائن کیا ہے اب تک، اور سارے صوبوں سے الحمدللہ. ہمارے پاس 4 صوبوں سے اور 5واں صوبہ انشاءاللہ کرنٹ بیچ کے اندر ہے، جو کہ گلگت بلتستان سے بھی لوگ ہیں ہمارے ساتھ. تو الحمدللہ ہم پورے پاکستان کو کور کر رہے ہیں اس کورس کے حوالے سے. تو یہ ایک سسٹم ہوتا ہے کہ ہم لوگ فیڈ بیک لے رہے ہوتے ہیں تمام اسٹوڈنٹ سے کہ وہ ہمیں کورس کے حوالے سے بتائیں، تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہماری پرفارمنس کس طرح کی ہے. تو ہمارے پاس اس کی بھی لوگوں کی فیڈ بیک آتی رہتی ہیں. تو اب تک جتنے اسٹوڈنٹس ہیں اس میں سے 62 وہ ہیں
گریجویٹ اسٹوڈنٹس جو کہ کسی نہ کسی طرح سے لنک ہیں ود انفیکشن کنٹرول، اور اس سے زیادہ ہوں گے ڈیفینیٹلی، کیونکہ یہ جو ہمارے پاس نمبرز آئے ہیں یہ ایک اپروکس نمبر ہے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں جس کا کنفرم ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی لوگ ہیں جو انفیکشن کنٹرول کو جوائن کیے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارا ریسنٹ بیچ ہے جن کی ہینڈز آن ٹریننگ کراچی کے اندر ہوئی تھی، یہ کراچی کے بیچ ہیں جس کو ہم نے 4 گروپس میں ڈیوائڈ کیا تھا کیونکہ اس بار کا بیچ کافی بڑا تھا۔ یہ وہ بیچ ہے جو RTH میں تھے، اور یعنی رجب طیب اردگان ہاسپٹل کے ہیں اور کچھ ہمارے کراچی کے ہی ہاسپٹل کے ہیں، یہ لاہور کیمپسز کے اور RTH کیمپس کے ہیں، اور یہ بھی لاہور مناوا کیمپس میں جو ہمارا اب تک کا بیچ ہوا تھا۔ تو الحمدللہ سکسیسفلی یہ ساری چیزیں اب تک ہو رہی ہیں، اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ آئندہ بھی ہم اسی طرح سے چلتے رہیں۔ تھینک یو ویری مچ ریما، اوور ٹو یو۔ Thank you so much, Ms. Arfa Khantoon, for such a wonderful brief introduction. Now, moving further, you hardly require any introduction, as your work and contribution in the field of health and education are known to everyone here. I would like to welcome the CEO of Indus Hospital and Health Network and Dean of Indus University of Health Sciences, Dr. Syed Zafar Zaidi, whose contribution and hard work towards our organization are always appreciated. It's over to you, Dr. Zafar Zaidi. جی السلام علیکم، تھینک یو ریما اینڈ تھینک یو عارفہ۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو سلام اور ویلکم کہ یہ سیریمنی میں آج آپ لوگ آئے ہیں۔ آئی تھنک اٹس اے ایکسلنٹ اچیومنٹ۔ جب ہم نے کچھ سال پہلے جب یہ شروع کیا تھا اور 22 اسٹوڈنٹس ہمارے پاس تھے تو لگتا تھا کہ ہم نے بہت بڑا کمال کیا، مگر جو کمال ہے وہ یہ ہے کہ 54 سٹیز میں اب ہمارے پاس لوگ ہیں جن کو اس ٹیم نے ٹرین کر لیا انٹو انفیکشن کنٹرول۔ ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے بیکاز ہاسپٹلس کے چلنے میں، ہاسپٹلس کے بہتر کارکردگی میں اس کا جو رول ہے وہ آپ سب چونکہ اس میں سے اب گزر چکے ہیں تو اس کو صحیح طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، اور یہ اب آپ سب پر ہے کہ آپ کس طرح سے ہاؤ یو پروجیکٹڈ اینڈ ہاؤ یو میک شیور کہ دوسرے لوگ جو اس سے جو امپورٹنٹ ہے جن کے لیے اور ہاسپٹل کی فنکشننگ کے لیے آپ اس کو کس طرح سے ریفلیکٹ کرتے ہیں۔ جتنا آپ اس کو پروفیشنلی اور جس قابلیت سے آپ کو اس میں پڑھایا گیا ہے، سمجھایا گیا ہے، اس کو آپ ٹرانسمٹ کریں گے انفیکشن کنٹرول میں، آپ اپنا نام بنائیں گے اور اپنے جس جگہ بھی کام کر رہے ہیں وہاں پہ امپروومنٹس لائیں گے، جب جا کے لوگوں کو قدر ہوگی کہ جی انفیکشن کنٹرول سے اور پریونشن سے کتنے فائدے ہوتے ہیں۔ یوزلی آئی ایم شیور آپ سب نے یہ دیکھا ہوگا، ایک امپریشن یہ ہوتا ہے کہ جی یہ تو اس میں تو صرف پیسہ خرچ کر دیتے ہیں اور نکلتا کچھ نہیں ہے، مگر یہ اب آپ سب پہ ہے کہ آپ یہ کر کے دکھائیں کہ اس سے پیسے خرچ نہیں ہوتے، اس اسپتال کے مریضوں کے اور ریسورسز بچتے ہیں، بہتر استعمال ہوتے ہیں، ریزلٹس امپروو ہوتے ہیں، مریضوں کو فائدہ ہوتا ہے، اور اوور آل ریزلٹس سب کے جو بھی کام کر رہا ہو اسپتال میں آ رہا ہو جا رہا ہو اس سب کو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ دس از ناؤ اپ ٹو یو کہ آپ لوگوں نے جو سیکھا ہے اس کو کیسے پریکٹس میں کنورٹ کریں۔ اس میں صرف تھیوری ہی نہیں ہے، اس میں یہ جو ڈیڈیکیشن آپ اس ٹیم کا دیکھ رہے ہیں، یہ عارفہ کی لیڈ بائی عارفہ، دیٹ از آلسو امیزنگ۔ جس طرح سے ان لوگوں نے آن لائن جا کے اور فیس ٹو فیس کر کے اور جو ابھی آپ نے چارٹس دیکھے جو پروگریشن ہے 22 سے from 22 to 178 is amazing. It is because the course itself is very strong, and more so because the people behind it have put their efforts, hard work, dedication and sincerity to make it happen to what it is today. تو آپ سب سے یہی میری پیغام ہوگا، آپ سب سے گزارش بھی ہوگی کہ جو آپ نے سیکھا ہے اس کو اپلائی کریں، بہتر طریقے سے اپلائی کریں، اپنے آپ کو بھی اس میں فائدہ اٹھائیں، اپنے مریضوں کا بھی اس سے فائدہ ہو، اور this is what we are going from today is just the beginning. یہ end نہیں ہے، this is just the beginning. There's a lot more that you can do. There's a lot more that we expect you to do. ہم چاہتے ہیں کہ آپ اچھی طرح سے جو ہے وہ انفیکشن پریونشن اور کنٹرول کو بڑھائیں۔ اس میں سے جو آپ نے چیزیں سیکھی ہیں وہ تو پریکٹس کریں،
مگر اس میں آپ میں ہماری یہ خواہش ہے کہ آپ میں وہ ایک جذبہ آئے کہ آپ مزید آگے بڑھ سکیں، مزید آگے اور چیزیں کریں، اس میں اور ڈگریاں حاصل کریں اور مریضوں کا، ہسپتالوں کا، اپنے انسٹیٹیوشنز کا اور اپنے آپ کا سب کا فائدہ اٹھائے. سو میں میری طرف سے جو لوگ جن لوگوں نے ایک کورس ختم کیا ہے اور تقریباً سب نے کر لیا الحمدللہ، ان سب کو مبارکباد. اور اسپیشلی جو ٹیم ہے عارفہ اور ان کی جو ان سب کی جو ساری ٹیم ہے، جن لوگوں نے یہاں پہ بیٹھ کے اور دوسرے سینٹرز میں بھی انڈس کے بیٹھ کے اس کو چلایا ہے، اس کو سکسیسفلی آگے بڑھایا ہے، ان سب کے لیے I'm grateful to them and thank you, a big thank you کہ آپ یہ کرتے رہے ہیں. عارفہ ہم سے فزیکلی تھوڑی دور چلی گئی ہیں مگر زیادہ دور نہیں گئی ہیں کیونکہ ابھی بھی یہ کورس چلاتی ہی رہیں گی، اور جب کسی کو ڈانٹنا ہوگا تو میں انہی کو فون کروں گا، تو اس چیز کے لیے تیار ہیں. اور جب اپریسیشن ہوگی تو وہ بھی انہی کی ہوگی، سو اس لیے باقی ٹیم کے ساتھ ساتھ. سو آئی وش یو آل دا ویری بیسٹ اینڈ مجھے امید ہے کہ اس سب کی وجہ سے ہم جو پاکستان میں ہیلتھ میں امپروومنٹ لانا چاہتے ہیں، جو انہوں نے اپنا مشن گول بنایا ہوا ہے، اس کی ہم قریب آگے بڑھتے چلے جائیں. ایک ہی دن میں سب کچھ نہیں ہوگا مگر یہ جو 178 اب پاس آؤٹ ہوئے ہیں یہ ایک بہت بڑا ایسٹ ہے، اور اس پہ ہمیں فخر بھی ہے، ناز بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ یہ لوگ سب اچھی طرح سے اپنے کام کر سکیں اور خود بھی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اپنا نام بھی بنا سکیں اور دوسروں کے بھی کام آ سکیں. سو بہت شکریہ. Thank you so much, Dr. Syed Zafar Zaidi. It's remarkable words for us. We are really highly appreciated and thank you once again. Now, I'm pleased to welcome Dr. Altaf Ahmad, who is Director of Laboratory and Infection Control at PKLI. He is the founder of Infection Control and initiated this program from LNH. And now on, we are having many communities of infection prevention and control in Pakistan. His contribution and consistency are highly appreciated. It's all over to you, Dr. Altaf. Welcome everyone. Dr. Zafar Zaidi, Arfa, Shabnam, Reema, Ramzan, and all the team. You guys are doing wonderful job. Can you وعلیکم hear me? السلام. جی وعلیکم السلام. We can hear you. Right. میں اب کیا کہوں کہ کس طرح سے اس کی پروگریس، لوگوں کی ہمت، مینجمنٹ کی سپورٹ، اور اس کی وجہ سے ایک یہ مثال بن چکی ہے، ایک بہت اچھی مثال بن چکی ہے پاکستان میں کہ اگر ول ہو اور سپورٹ ہو تو انسان کیا کچھ نہیں کر سکتا. سو اتنی خوشی ہوتی ہے دیکھ کے کہ انڈس ہاسپٹل کا یہ کورس جو ہے وہ تیزی سے پھیل رہا ہے اور لوگ اس کو ایکنالج کر رہے ہیں. مطلب میرے پاس جو لوگ آتے ہیں جاب کے لیے، میں یہ دیکھتا ہوں کہ کس طرح سے وہ اس کو انٹرویو کے بعد پوچھتے ہیں کہ آپ نے کوئی کورس کیا ہوا ہے، تو وہ ایک ہی کورس کی بات کرتے ہیں، اینڈ دیٹ از دس کورس. سو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. ایک اور جیسے ڈاکٹر ظفر نے کہا کہ امپلیمنٹیشن پہ زور دیا. اگر آپ امپلیمنٹ کرو گے تو بہت ساری مثالیں قائم ہو جائیں گی. اس مشکل دور میں وی ہیو ٹو ڈو اے لاٹ کہ ہم مریضوں کی زندگیوں کو بچائیں، بیماری کو کم کریں اور جلد سے جلد صحت یاب ہو کے جائیں. سو کتنا ضروری ہے. سو اف یو پیپل کین سی مائی سلائڈ، کین یو؟ Yes, Yes, we can. دیکھ سکتے ہیں جی. رائٹ. سو میں ٹرانسپلانٹ ہاسپٹل میں ہوں لاہور میں، بٹ میری بیس جو ہے وہ انڈس ہاسپٹل سے ہی شروع ہوئی تھی، اور مختلف چیزیں ہمارے چیلنج تھے، ٹرانسپلانٹ کڈنی یا لیور ٹرانسپلانٹ. سو امیونو سپریشن اور امیونو کمپیٹنٹ دونوں ہی پیشنٹس ہم دیکھتے ہیں. انفیکشن کا ایک بہت بڑا رول اس میں ہے، اور اس کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا کہ انفیکشن پریونشن کی بات کریں. تو ماڈرن میڈیسن میں جو کچھ بھی ہے، جو بھی سکسیس ہے، وہ انفیکشن پریونشن سے آئے گی. یہ ابھی بھی ایک مسنگ لنک ہے ہیلتھ کیئر سسٹم آف پاکستان میں.
ड्यू टू मल्टीपल रीजन, उसकी हम अभी बात नहीं करेंगे। WHO ने एक्नॉलेज किया है, और अभी एक इनकी रिसेंट रिपोर्ट आई है कि 1 in every 10 affected patient will die from HAI। मतलब मरने की बात कर रहे हैं, जिंदगी खत्म होने की बात कर रहे हैं, सिर्फ इन्फेक्शन की बात नहीं कर रहे। तो ये HAIs इतने खराब हो चुके हैं और इस लेवल पे जा चुके हैं बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंट बग्स। पाकिस्तान का जो पेपर छपता है, जो भी एक अमेरिकन जर्नल में, आई मीन दिस इज टू मच, कि 40% सर्जिकल साइट इन्फेक्शन रेट है, ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन का कोई पता नहीं है, वैप है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, इस बहुत ही बुरे हालात से गुजर रहे हैं। ये जो फौज आरफा की है और इंडस की है, ये ट्रेन लोग जब पूरे पाकिस्तान में फैलेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ कमी आएगी। तो इस बात को सोच लें, आज के दिन अपने आप से वादा कर लें कि हमने इन रेट्स को नीचे लेकर आना है, क्योंकि इस हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन के बड़े नुकसान हैं। इसमें जिंदगी का खतरा है, अस्पतालों को मुसीबत आई हुई है, बिला वजह फाइनेंशियल बर्डन पड़ रहा है, खास तौर पे डोनर बेस्ड हॉस्पिटल को कितना एंटीबायोटिक का बजट है, वो सारा कुछ, और दूसरे अखराजात, यू कैन सेव ऑल दोज। आपका रोल कितना इम्पोर्टेंट है, इस चीज को आप फील करें। चैलेंजेस बहुत हैं, इस तरह की चीजें आती रहेंगी, कभी मंकी पॉक्स, कभी कोरोना, ये वायरसेस का दौर है, वायरसेस मल्टीप्लाई होते हैं, एपिडेमिक पैंडेमिक बन जाता है। कुछ कहीं भी किसी भी मुल्क में कुछ भी होता है, बट किसी भी मुल्क में जो कुछ भी होता है वो इन्फेक्शन प्रिवेंशन पे ही खत्म होता है। सो इस तरह की चीजें, इन चैलेंजेस से कौन बचाएगा हमारे अस्पतालों को? वो आप लोग हैं जो IPC सीख के जा रहे हो यहाँ से। रिसेंटली एक पेपर पब्लिश हुआ है जिसमें मंकी पॉक्स का नोजोकोमियल ट्रांसमिशन हुआ है। सो आपको हर चीज के लिए तैयार रहना है, अननोन डिजीजेस के लिए तैयार रहना है, कि आपको वो सारे बंडल्स जो आपने सीखे हैं वो अप्लाई करना है, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन। एंटीबायोटिक आप अरबों की खा चुके हैं, डजेंट मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, बट बग गेट्स रेजिस्टेंट मोर एंड मोर, और फ्यूचर ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट इज टू बैड। जो भी प्रेडिक्शन एक्सपर्ट्स की है वो हम देख रहे हैं अभी, XDR, साल्मोनेला, टाइफाइड देख रहे हैं, बहुत कुछ देख रहे हैं, और दिस वाज प्रिडिक्टेड लॉन्ग टाइम अगो, और अभी हम वो देख रहे हैं, और आगे क्या होना है, इन चीजों को भी प्रिवेंट किया जा सकता है, ट्रीट करना बहुत मुश्किल है। हम ये सारी चीजें करते हैं अपने अस्पतालों में, आप कैसे करोगे? आप हर मरीज को इन्फेक्शन फैलाओगे और फिर वो उन बग से, रेजिस्टेंट बग से मुतासर होगा और उसका कोई इलाज नहीं हो। तो प्रिवेंशन इज द की, प्रिवेंशन इज द फैक्टर। सो चैलेंजेस बहुत सारे हैं, इमर्जिंग पैथोजेंस की मैंने बात की, स्टाफिंग चैलेंजेस हैं, बहुत सारे लोग हमारे मुल्क से बाहर जा रहे हैं हालात की वजह से या बेटर अपॉर्चुनिटी की वजह से, लेकिन जो यहाँ पे हैं उनको चाहिए कि अपने दूसरे साथियों को भी वो सिखाएं। जाहिर है कोई किसी के जाने पे पाबंदी नहीं लगा सकता, लेकिन अगर आप अपने दोस्तों को, अपने साथियों को सिखाएंगे नहीं, ये नॉलेज, जैसे डॉक्टर जफर ने कहा कि शेयर नहीं करेंगे, तो फिर ये आपकी हद तक नहीं होगा। आपने एक टीचर बनना है हर जगह जहाँ पे आप जा रहे हैं, एक टीचिंग का काम करना है, वरना ये तो चीजें आती रहेंगी कि हमें मुख्तलिफ मुल्कों में नर्सिंग शॉर्टेजेस है, डॉक्टर शॉर्ट है, तो लोग जाएंगे। सर्वेलेंस एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो अभी भी इन्फेंसी में है, और a lot of time is spent by infection preventionists या infection control nurses on surveillance। इसको हमें बहुत गौर से देखने की जरूरत है, क्योंकि देखें सर्वेलेंस करेंगे वो डाटा मैनेजमेंट तक जाएगा, सो मैनेजमेंट विल टेक एक्शन, आपको सपोर्ट करेगी। लेकिन आप बगैर सर्वेलेंस के अगर आप अपना IPC का काम करेंगे, so you are not going to get any support or any direction because surveillance ही सब कुछ है। so इसको अच्छी तरह पढ़ें, अच्छी तरह पढ़ तो चुके आप, इम्प्लीमेंट करें। अगर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो आप बहुत तेजी से ये सारी चीजें भूल जाएंगे जो आरफा की टीम ने आपको पढ़ाया है। सो ऑटोमेशन अच्छी चीज है, आई एम वर्किंग ऑन दिस सॉफ्टवेयर। ये बन जाती है तो सबसे पहले इसको इंडस हॉस्पिटल
میں ہی امپلیمنٹ کیا جائے گا اس سافٹ ویئر کو انشاءاللہ. میری مینجمنٹ یا کوئی بھی مینجمنٹ ہاسپٹل کی وہ اس طرح سے آپ کے کام کو دیکھنا چاہتی ہے اپنے ڈیش بورڈ پہ, اس کو ایوری ڈے ایک ڈائنامک گراف کی شکل میں دیکھنا چاہتی ہے کہ کس چیز کا ریٹ کیا چل رہا ہے. اینڈ دس از مائی آبجیکٹیو, دس از مائی ایم, کہ اس طرح سے ہم اپنی مینجمنٹ کو یہ نہ کہیں کہ مینجمنٹ ساتھ نہیں دیتی, آپ ساتھ نہیں دیتے ہو کیونکہ آپ صحیح بات ان کو بتاتے نہیں ہو. سو وی آر ورکنگ آن اٹ, اور انشاءاللہ یہ شروع ہو جائے گا. فیوچر انفیکشن پریونشن کا کتنی ایگزامپلس لے لیں آپ, یو کے, افریقہ, آسٹریلیا, یو ایس, لوگوں نے بہت کام کیا اس پہ اور انفیکشن ریٹ کو نیچے لے کر آئے. آپ بھی ایسا کر سکتے ہو, اور اگر ہم اتنا ریڈکشن کر لیں تو کیا بات. تو ہیلتھ کیئر وداؤٹ انفیکشن کنٹرول از نتھنگ. ایڈمنسٹریٹو کنٹرول, انجینئرنگ کنٹرول, آپ کو مینجمنٹ کے ساتھ چلنا ہے. یو کین ناٹ ڈو ایوری تھنگ آل الون, کہ جی میں ہوں اور میں سب ٹھیک کر لوں گا. دس ول بی اے جوک. آپ کو مینجمنٹ کے ساتھ, ایڈمنسٹریٹو کے ساتھ آپ نے کام کرنا ہے. انجینئرس کو, ایچ ویک کے انجینئر ہو یا کوئی بھی فیسلٹی مینجمنٹ والے, ان کے ساتھ کام کرنا, اور پھر پی پی ای کی بات کرنی ہے. آپ کو یہ بتانا ہے جہاں بھی آپ جائیں گے کہ انفیکشن پریونشن کنٹرول صرف ایک نرس کا کام نہیں ہے, ایک ڈاکٹر کا کام نہیں ہے. اس میں پوری ٹیم شامل ہوتی ہے اور پوری ٹیم مل کے کام کرتی ہے. یہ آپ نے میسج ضرور دینا ہے, ورنہ 500 بیڈ میں ایک نرس رکھ کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. سو وہ دن چلے گئے جو پہلے چیزیں ہوتی تھی. اور آپ مینجمنٹ کو یہ نہ بتائیں کہ یو وی ریڈیشن والا روبوٹک مشین چاہیے 5 کروڑ کی. آپ ایویڈنس بیسڈ پریکٹسز بتائیں, اور وہ جو بھی بتائیں آپ وہ کاسٹ افیکٹو ہونا چاہیے. آپ نے کاسٹ کو ضرور دیکھنا ہے. اس طرح کی باتیں نہ کریں کہ آپ نے نیٹ پہ کوئی چیز دیکھ لی, یا کسی ایک ملک میں, کسی ایک جگہ پہ, کسی امیر ملک میں ایک چیز امپلیمنٹ ہوئی, آپ فوراً اس کی کاپی کرنا شروع کر دیں. نو, دیٹ از ناٹ دا وے. آپ کو پڑھایا اس لیے گیا ہے کہ آپ ایویڈنس بیسڈ پریکٹسز کریں. آئیڈیاز دیں لیکن ساتھ ایکشن پلان بھی ہونا چاہیے. صرف آئیڈیا دینے کا یا وش لسٹ دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, آپ آگے نہیں جا سکیں گے اس طریقے سے. آپ عقل بڑی یا بھینس, بہت سارے لوگ آئیں گے جو آپ کی بات نہیں مانیں گے, یا ان کی اس لیے کہ ان کو اویئرنیس نہیں ہے, ان کو نالج نہیں ہے. آپ بجائے ان سے لڑائی کرنے کے, جھگڑا کرنے کے, آپ ان کو ایویڈنس کے ساتھ سمجھائیں گے تو وہ ضرور آپ کی بات کو سمجھیں گے. تھوڑا سا ریزسٹنس ہوگا, بٹ ڈونٹ گیٹ ڈسٹریکٹڈ فرام دیٹ, اور اداس نہ ہو اور اپنا کام کرتے رہیں, کیونکہ ایک آئی پی سی کو, ایک آئی سی ایم کو بہت اچھا ٹیچر بننے کی ضرورت ہوتی ہے. ہاؤس کیپنگ کو امپروو کریں جہاں بھی آپ جائیں. اب ایک کلین ہاسپٹل کا انٹرنیشنل کمپین لانچ ہونے والی ہے, اور اس کی ساری چیزیں تیار ہیں. ناؤ ہاسپٹل ہیز ٹو بی کلین. اس کے لیے پوری مشینری ایکشن میں آئے گی WHO سمیت ویری ویری سون. اور آپ نے اس طرح کی چیزیں نہیں کرنی کہ آپ کے ہاؤس کیپنگ کو دیکھ کے آپ کے ہاسپٹل کا اندازہ ہو جائے. یو ہیو ٹو امپروو ہاؤس کیپنگ ڈپارٹمنٹ, اور اس طریقے سے آپ نے اس کو لے کے چلنا ہے. بیکاز ہائی ٹچ سرفیسز پہ میرا بہت اسٹرانگ بلیو ہے کہ ہینڈ ہائیجین along with ہائی ٹچ سرفیس کلیننگ is the answer to cut down the transmission of any hospital of any infection. آپ اسیس کریں, آپ جس جگہ پہ جا رہے ہیں یہ ٹول لے لیں, انفیکشن پریونشن کنٹرول اسیسمنٹ ٹول نیٹ پہ اویلیبل ہے. اس کے 8 کمپوننٹ ہیں, اس کے کچھ سوالات ہیں. آنیسٹی کے ساتھ بیفور یو اسٹارٹ یور جاب, ادروائز مینجمنٹ یہ پوچھ سکتی ہے کہ میں نے آپ کو نوکری پہ رکھا ہوا ہے, میرا انفیکشن ریٹ تو وہی کا وہی ہے جو پہلے تھا, آپ کے آنے سے کیا فرق پڑا, اور آپ کو کوئی ڈائریکشن نہیں مل رہی. تو آپ اس ٹول کو یوز کریں اور آپ دیکھیں آپ کہاں کھڑے ہیں, اینڈ دین یو میک اے پلان آن دی بیسس آف دس ٹول. اس کے ریزلٹ کو دیکھ کے اپنا ایکشن پلان بنائیں, اس پہ کام کریں گے تو پھر آپ کو ریزلٹ ملے گا, اور آپ کی مینجمنٹ کو سمجھ آئے گا کہ یہ ہے. اس ٹول کو میں نے ساؤتھ پنجاب میں یوز کیا تھا مختلف ہسپتالوں میں, اینڈ they were most of them were at the very basic level. ان کو بہت کچھ محنت کرنے کی ضرورت تھی کیونکہ وہ بہت پیچھے تھے. So this is the scientific tool to know where are you standing.
सो ये आप ज़रूर इसको इम्प्लीमेंट करें, बेंच मार्क बनाएं हमारे साथ मिलकर कि पाकिस्तान का बेंच मार्क क्या होना चाहिए इन सब चीज़ों का, बिकॉज AMR एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बहुत आगे निकल चुका है और वी आर नॉट हेल्पिंग आवर क्लिनिशियंस, आवर सर्जन्स। तो हमें बहुत मेहनत की ज़रूरत है और इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। हम वो नेशन नहीं है अनफॉर्चुनेटली जैसे फ्रांस है, जहाँ पे नेशनल स्ट्रैटेजी है IPC और एंटीबायोटिक स्टुअर्डशिप। अभी हम इन चीज़ों से बहुत दूर हैं, लेकिन हम बहुत कुछ कर सकते हैं और स्लोली एंड ग्रेजुअली अपने मकसद को हासिल कर सकते हैं। हमें जॉन हॉपकिंस बनना चाहिए, जब दुनिया में इस इंस्टीट्यूट का नाम वैसे नहीं है। They do a lot of effort just to maintain hand hygiene, and they are above 90% in hand hygiene. So ये examples हैं दिखाने के लिए कि हम भी ऐसा कर सकते हैं if we want. लेजिस्लेशन पाकिस्तान में नहीं है जैसे फ्लॉयड मेडिकल सेंटर में है, इवन हैंड हाइजीन पे टर्मिनेशन हो सकती है एम्प्लॉय की, बट वी आर फार अवे फ्रॉम दैट। लेकिन एटलीस्ट हम लोगों को ट्रेन कर सकते हैं और टीच कर सकते हैं। मेडिकल कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर आप निकालने की कोशिश करें। दिस इज अनदर वे ऑफ कन्विंसिंग योर मैनेजमेंट हाउ टू सपोर्ट यू। आप कहोगे कि इतने सारे हेल्थ केयर इन्फेक्शंस होती हैं और उनकी कॉस्ट ये होती है, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट वगैरह वगैरह, ये आप नीचे लेकर आ सकते हो। तो यू कैन इमेजिन कि कितने ज़्यादा इन्फेक्शंस होते हैं और अब उनको पैसों से मल्टीप्लाई करें तो लाखों क्या करोड़ों बन जाते हैं। तो वो उसमें भी आप हेल्प कर सकते हो अपने इदारे की। सो लाइफ गोज ऑन, सो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और दिस यू विल बी मैनेज अपनी साइंटिफिक नॉलेज से अपने इदारे को बता सकते हैं कि क्या करना चाहिए। रिमेंबर, हैंड हाइजीन इज अ बटरफ्लाई इफेक्ट, यानी कि एक छोटी सी चीज है बट इट मेक्स वंडर्स। 66% रिडक्शन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में इफ इम्प्लीमेंटेड विद हैंड हाइजीन, और बगैर हैंड हाइजीन के 17%. So it has been said something as small as flutter of butterfly's wing can ultimate cause a typhoon halfway around the world. So I strongly believe in it. You should believe in it, and you should work on it. And let's work together. Inshallah, we'll get our goal. Thank you very much. Over to you, Rima. Over to you. Okay. Thank you so much, Dr. Altaf, for such a wonderful and informative presentation. I really appreciate it. Now moving towards, before we going towards the diploma distribution ceremony, I would like to call our position holders to give us remarks and their journey throughout this diploma. I would like to call Ms. Aisha Nouri to give us the remarks and throughout the journey which she is having right now. We have a short time period, so Ms. Aisha, please limit your speech. It's over to you, Ms. Aisha Nouri. Assalamu alaikum. Am I audible? Yes, Aisha, you are audible. Assalamu alaikum. I'm Aisha Noreen as an infection control practitioner at RTEH Muzaffargarh. Firstly, I would like to thank Dr. Rima for giving me this opportunity to speak. Now, at this forum, I would love to express my feelings and thoughts about the best mentor, the living legend. I think you all know who she is. She is Madam Arfa Khatun. Ma'am, are you hearing me? Yes, Aisha, thank you for your compliments. Thank you, ma'am. Ma'am, you inspire me to be my best self. We were ordinary and you make us extraordinary. HIPC is the best initiative from your side to polish our knowledge and our work skills to work in the best way at our workplace. And the way you help us during hands-on training was the best and helpful to work and analyze data, gather data. That was amazing. Last but not the least, I would like to thank Madam Shabnam Bilal, Dr. Rima, Sir Farhan Zafar, Mr. Omar, and the whole IC family
for your guidance and support during the whole session. Thank you so much all. Jazakallah. Thank you so much, Aisha, Thank you. for ma'am. such a wonderful words. And I just want to say, like, I got the voice note of Dr. Qudsia Nawaz. So we are sharing here about their remarks. Thank you so much for the session today, and I congratulate you on conducting such a successful course. I apologize for not being able to attend the virtual live ceremony since I had surgery, spinal surgery 2 weeks back. The message that I want to give people is that we all should work very hard, to strive very hard towards hospital infection prevention and control, and we should keep on teaching and training our own support. Additionally, whenever inshallah I am stable, if I can be of any help to anyone, if I can do a little contribution towards inter that would be a really proud moment for me. Thank you so much. Please do keep me informed. Thank you so much, Dr. Qudsia. And now, once again, I would like to call Ms. Arfa Khatun for the distribution of diploma certificates. It's over to you, Ms. Arfa Khatun. थैंक यू वेरी मच रीमा. अब वो टाइम आ गया है जिसके लिए सारे हमारे स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं. तो मैं तमाम जो पास आउट हुए हैं स्टूडेंट्स, उनकी सर्टिफिकेट्स और उनके नाम अनाउंस करूंगी. और आप सब लोगों को इस डिप्लोमा की कामयाबी के साथ कंप्लीट करने पे मुबारकबाद देती हूँ. और ये हमारा डिप्लोमा प्रोग्राम 2022-2023 बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस आसिफा परवीन, शी गॉट टॉपर फर्स्ट. Congratulations, Asfa, again. Dr. Qudsia Nawaz, congratulations. She got second position. Miss Aisha Noreen, congratulations, Aisha. She got third position. Or Mr. Abdul Qadir, congratulations, Mr. Abdul Qayyum, Mr. Abdul Wahab, Mr. Abdul Wahid, Mr. Abdul Wajid, Miss Afshan Zafar, Miss Afshin Zishan, Mr. Akash Naeem, Mr. Akhtar Hussain, Miss Alia Akram, Miss Ann Zahara, Mr. Anil Bashir, Miss Anila Shaheen, Miss Anila, Miss Aqsa, Mr. Asad Mahmood, Mr. Ishfaq Ahmed, Miss Ashraf Altaf Karani, Miss Saima Rani, Miss Asima Rani, Miss Asma Yaqub, Mr. Atif Imran, Miss Aisha Jamshed, Miss Aisha Mushtaq, Miss Aisha Yusuf, Miss Bilqis Rehana, Mr. Danish Daud, Dr. Abdul Malik Mujahid, Dr. Danish Shabir, Dr. Fakhr Irfan, Dr. Muhammad Ehsan Khalid, Dr. Muhammad Sajjad, Dr. Muhammad Shehbaz Hassan, Dr. Shumaila Rais, Dr. Anjum Rana, Dr. Maida Riaz, Dr. Muhammad Tahir Majid, Dr. Saima Umar, Dr. Sana Bhatti, Dr. Samreen Shahid, Dr. Salma Naseem, Dr. Muhammad Bakarul Hussain Gul, Miss Ishrat Fatima, Mr. Farhadullah, Miss Farhad Sharif, Miss Farkhanda Nawaz, Miss Farkhanda Shahzeb, Mr. Farooq, Mr. Fazal Islam, Mr. Ghulam Abbas, Mr.
Hannan Javed, Mr. Harun Shumail, Mr. Hazrat Bilal, Miss Huma Hassan, Miss Isa, Mr. Imad Akhtar, Mr. Imtiaz Ahmed, Miss Ikra Rashid, Miss Ikra Raza, Miss Ikra Zulfikar, Mr. Javed, Mr. Junaid Malik, Miss Kaniz Fatima, Miss Khushbu Iqbal, Miss Mahwish Sadiq, Mr. Mansoor Ahmed, Mr. Mansoor Ali, Miss Maryam Ijaz, Miss Maryam Batul, Mr. Mashkoor Hussain, Mr. Mazhar, Miss Mahak, Miss Mahwish Naeem, Miss Mahwish Istikhar, Miss Mahwish Sabir, Mr. Mubassar Khan, Mr. Muhammad Adnan Raza, Mr. Muhammad Ali Abbasi, Mr. Muhammad Ali Malik, Mr. Muhammad Azim Hussain, Mr. Muhammad Miraj Khan, Mr. Muhammad Nadeem, Mr. Salim Shehzad, Mr. Saqib Sarwar, Mr. Muhammad Shoaib Ashraf, Mr. Muhammad Bahid, Miss Nabila, Miss Nadira Bano, Mr. Najibullah, Miss Nazia Ali, Miss Nazia Khalik, Mr. Noman Salim, Mr. Nurul Amin, sorry, Mr. लिखा है, Miss Noril Amin है ये, Miss Nurul N Borohi, ये शायद आगे पीछे हो गया है थोड़ा सा, Miss Nurul N Borohi, ये next, Miss Nosheen Hanif, Miss Nudrat Ashraf, Mr. Ubaidullah Qazi, Mr. Rafiq Nawaz, Miss Rehana Kamran, Mr. Rahmat Ali, Miss Rizwa Shabir, Mr. Robin Bashir, Miss Roshni Channa, Miss Rosina Niaz, Miss Rosina Zafar, Miss Rukhsana Manzar, Miss Sabah, Mr. Sabir Aftab, Mr. Sabir Aftab, Mr. Sabir Ali, Miss Sadaf Khan, Miss Sadia Nawaz Bajwa, Miss Sayyida Shehzadi, Miss Safia Noreen, Miss Sahar Zafar, Miss Sahar Fatma, Mr. Sahibzada Bakar Ahmed, Miss Saima Ashar, Miss Saima Ayub, Miss Saima Jamil, Miss Sajida Kamal, Mr. Salahuddin, Miss Salma Yasin, Mr. Salmanuddin, Miss Sanam, Mr. Saqib Mahmood, Mr. Shafiqur Rahman, Mr. Shafqat Azim, Miss Shahar Bano, Miss Shehnaz Amin, Miss Shahnila Iqbal, Mr. Shahrukh Ahmed, Miss Shamsa Kamal, Miss Shanil Gill, Miss Shanza Sadiq, Miss Shazia Parveen, Mr. Shoaib Khan, Miss Shumaila Iram, Miss Simran Jumani, Mr. Suhail Khaja, Miss Sonia Ali, Miss Sonia Faisal, Miss Sonia Khurshid, Miss Sumayya Qureshi, Mr. Saeed Abdullah, Mr. Sayyid Mohsin Azim, Miss Tayyaba, Miss Tahmina Bibi, Miss Tanzila Shaheen, Mr. Ubaidur Rahman, Miss Ujala Arshad, Mr. Usman Mehboob, Miss Uzma Akhtar, Mr. Waqas Javed, Mr. Wasim Khan, Mr. Wasimullah, Miss Yasmin, Mr. Yusuf Khan, Mr. Zahurul Haq, Miss Zarina Kausar, Miss Zanubia Bashir, Miss Zoya Arshad Ali Khan, Miss Zoya Wazir, Miss Zulekha Amir,
اینڈ آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو آپ لوگوں کو سکسیزفلی کمپلیشن پر اور انشاءاللہ آپ لوگوں کے یہ ڈپلوماز آپ لوگوں کو پوسٹ کر دیں گے فرحان ویری سون انشاءاللہ. Thank you very much. Over to you, Rima. Thank you so much, Ms. Arfa Khatoon, and I really appreciate it. Now, and lastly, I would like to invite Ms. Shabnam Bilal, the manager of Infection Control Department of Indus Hospital. She is a microbiologist along with her excellency. She is such a wonderful lady with having a soft-hearted personality. It's over to you, Ms. Shabnam Bilal. Thank you, Rima. Assalamu alaikum, everyone. First and foremost, I would like to thank all the wonderful speakers, faculty members, and infection control team. My deepest gratitude goes to all the participants and facilitator, especially Ms. Arfa Khatoon, Dr. Altaf Ahmad, and Farhan Zafar, Deputy Manager as academic. And they have a lot of effort. With their effort, we have achieved the 6 batches have been completed, successfully completed from 2017 till now. And I would like to thank Indus Hospital Management, especially Dr. Shah Alam, Dr. Zafar Zaidi. With their effort, this program have been successfully completed. And all the participant infection control team members, infection control practitioners who were engaged in hands-on training session. Again, thank you and congratulate all the students who achieve a successfully diploma, 1-year diploma course. I hope you will implement these practices in your hospital, because infection control is everyone's business. Behind this diploma, our objective is that infection-free Pakistan. Infection prevention is a paramount. It protects both healthcare workers and patients from the disease. Infection control education, infection control practices are important in maintaining a safe environment for everyone. If we implement these practices in our hospital, we can reduce the hospital-acquired infection rate, morbidity, and mortality in our patients, and keep safe environment for healthcare workers, patients, and ourselves. So I hope इस डिप्लोमा के बाद आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज भी गेन हुई होगी और आप इसको अपने अपने एरिया में इम्प्लीमेंट करेंगे और अपने एरिया में डिजीज से प्रिवेंशन कर सकते हैं. Thank you so much, and it has been a pleasure being with all of you today. Thank you all for your patience. I wish you all a very good day. Goodbye. Thank you. Okay. Thank you so much, Ms. Shabnam Bilal, for such a wonderful words for us. And now it's my request to all of you to please open up your cameras for taking the screenshot of this event to make a wonderful event. Please open up your cameras. इसको नहीं जानती है हीरो हमारा हीरो शुरू शुरू
Okay, so already, so I think everyone is ready to take a picture. Shall we start? Yeah. Okay, thank you so much for everyone. And again, a warm congratulations to all of you and best of luck for your future endeavor. Take care. Allah Hafiz.